انسان تھا، بہت زیادہ غریب تھا، یہاں تک کہ اس کے فاقے بھی ہو جایا کرتے تھے۔ اس کی جو بیوی تھی، اس کی وائف تھی، پریگننٹ تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا، اس کے ہاں ولادت ہوئی، بچے کی ولادت ہوئی۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ گھر پر تو کوئی بھی کھانے کی چیز مہیا نہیں ہے، اور ایسی سچویشن ہے، ایسا ٹائم ہے، بچے کی ولادت ہوئی ہے اور ہمیں کوئی چیز کھانے کو میسر نہیں ہے کہ جس کو کھا لوں تو طاقت آ جائے، اٹھ کے بیٹھ جاؤں۔ اس نے کہا میری شریک حیات آپ پریشان مت ہو، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا، میں جا رہا ہوں رزق حلال کے لیے اور میں کچھ نہ کچھ انتظام کر کے لاتا ہوں۔ بڑا پریشان تھا، ٹینشن میں تھا، گھر سے باہر نکل گیا۔ راستے میں جا رہا تھا، دریا کے قریب پہنچا، دریا کے کنارے پہنچا۔ وہ ایک ملاح اپنی کشتی کو لے کے جا رہا تھا، سواریاں بھر رہا تھا۔ تو اس نے کہا کوئی مسافر ہے تو آ جائے ہماری کشتی میں بیٹھ جائے۔ یہ شخص تھا، اس نے سنا تو اسی کشتی میں جا کے بیٹھ گیا۔ اس ملاح نے کہا کہ بھائی آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں مجھے کہاں جانا ہے۔ ملاح نے کہا کیسا آدمی ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کو جانا کہاں ہے۔ کہا ارے بھائی آپ کو جانا کہاں ہے مجھے یہ بتائیے۔ کہا یار میرا دماغ بہت ٹینشن میں ہے، میرے گھر یہ معاملات ہیں، میری بیوی پریگننٹ تھی، آج بچے کی ولادت ہوئی ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، جو وہ کھائے تو اس کے طاقت آئے تو اٹھ کے بھی بیٹھ جائے۔ بڑا غریبی ہے یار، اپنا دکھ اس کو سنایا۔ اس نے کہا آپ پریشان مت ہو، میں آپ کو ایک جگہ چھوڑ دیتا ہوں۔ کہا کہاں چھوڑو گے؟ کہا بیٹھے رہو۔ وہ ملاح کشتی کو لے کے نکلا، ایک جگہ پڑی، اس نے وہاں پر کشتی کو روکا اور اس آدمی کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو میرے ساتھ۔ کہا تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا بس خاموش رہو، چلو میرے ساتھ۔ چلتا گیا چلتا گیا، ایک مسجد پڑی، مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ اس ملاح نے کہا دیکھتے ہو یہ مسجد میں کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہاں ایک اللہ کا ولی موجود ہے، اس کا نام ہے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اس میں نماز پڑھتے ہیں، وہ بہت نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو آپ نیک لوگوں سے دعا کروا کے دیکھیں، آپ نیک لوگوں کی بارگاہ میں جائیں، ان سے بولیں کہ حضرت ہمارے لیے دعا کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے، ہمارے حق میں بہتر فرمائے۔ کبھی کبھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن دوسرے لوگ جب ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہاں، تو نیک لوگوں سے دعا کروایا کریں۔ تو اس ملاح نے جا کے مسجد کے اندر چھوڑ دیا، کہا جو بھی تمہاری دل کی بات ہے، جو بھی تمہارے دل میں ہے، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کے جان میں جان آئی، مسجد کے اندر جیسے ہی داخل ہوا اپنی پوری داستان، پوری فریاد سنا دی، حضور میں بہت غم کا مارا ہوں، میں بہت غریب ہوں، میرے گھر پہ کھانا بھی نہیں ہے، میری بیوی اس سچویشن میں ہے، بچے کی ولادت ہوئی، کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے، حضور میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ حضرت معروف کرخی نے اس کی پوری بات سنی اور پوری بات سن کے کہا اچھا تم یہاں بیٹھو۔ اسے بٹھال دیا اور آپ نماز میں مشغول ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کی زیادہ مدد فرمایا کرتا ہے کہ جن سے گناہ نہیں ہوتے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک ولی ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعائیں کرتے ہیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ ابھی ادھر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ بارش بہت تیزی کے ساتھ ہونے لگی، ہوا بھی بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ یہ شخص ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کیسے کیا ہوگا۔ لیکن اللہ کے بندے، نیک بندے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کیا دیکھتا ہے کہ باہر کسی جانور کے بولنے کی آواز آئی، تو جھانک کر دیکھا ایک گھڑ سوار آیا، اور گھڑ سوار نے اپنا گھوڑا وہیں باندھا اور فوراً اندر مسجد کے داخل ہوا۔ اتنے میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بھی نماز سے فراغت حاصل کر کے باہر نکلے۔ یہ شخص حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام کیا، مصافحہ کیا اور عرض کرنے لگا حضور میں ایک تاجر ہوں اور میں جب بھی کوئی تجارت کرتا ہوں، کوئی مال لاتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ نفع ہوتی ہے۔ اس بار میں جب مال لایا، میں نے بیچا تو مجھے بہت زیادہ منافع ہوا، تو کچھ رقم آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، 500 دینار ہیں حضور،
آپ کو پیش کرنے کے لیے لایا ہوں، آپ ان کو قبول فرمائیں، چاہے تو آپ خود خرچ کریں اور چاہے تو کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اس کو دے دو۔ اس نے کہا حضور 500 دینار ہیں۔ کہا مجھے معلوم ہے 500 دینار ہیں، یہ ضرورت مند ہے، اس کو دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، جیسی آپ کی مرضی۔ 500 دینار جب اس کو ملے تو خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے اور حضرت معروف کرخی کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ حضرت معروف کرخی کہنے لگے کہ میرا شکریہ مت ادا کر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ اپنی رحمت سے عطا کیے ہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا، مصافحہ کیا اور وہاں سے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک دکان پڑی جہاں سے اس کا وہ کھاتا چلتا تھا، کھانے پینے کی سودا، کھانے پینے کا سامان وہاں سے جاتا تھا۔ تو اسی دکان پر جا کے وہ تھیلی رکھتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی جتنا بھی آج قرضہ مجھ پر آ گیا ہے نا، آپ کا سارا کا سارا قرض لے لو، جتنے بھی پیسے مجھ پہ ہیں لے لو اپنے، اور باقی کا مجھے سامان دے دو۔ اس نے کہا بھائی اتنی زیادہ رقم آپ کہاں سے لائے ہو؟ آپ کوئی کام نہیں کرتے، آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نے کہا بھائی یہ سب مت پوچھو۔ اس نے کہا نہیں بتانا پڑے گا، مجھے بتائیے۔ تو اس شخص نے پوری داستان سنائی اور کہا اللہ تعالیٰ کی مجھ پر عطا ہوئی ہے کہ مجھے اتنے پیسے عطا ہوئے، مجھے 500 دینار مل گئے، میں نے اللہ سے توقع، میں نے اللہ سے امید لگا کے رکھی تھی، اور ایک اللہ کے نیک بندے سے میں نے دعا کروائی، اس کی دعا فوراً قبول ہوئی۔ تو دکاندار، وہ دکان کا مالک کہنے لگا بھائی یہ پیسے اپنے پاس رکھو، جتنا بھی قرضہ ہے تم پہ، جتنے بھی پیسے میرے تم پہ جاؤ، میں نے سب تم پہ معاف کیے ہیں، بس میرے لیے دعا کر دینا۔ کیونکہ اسے بھی معلوم چل گیا تھا، کیونکہ اگر اپنی دعائیں قبول نہ ہوا کریں تو نیک لوگوں سے دعا کروایا کرو، دوسروں سے دعا کروا کے دیکھو۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو میرا سارا قرضہ معاف کر دیا، اور سنو میرے یہاں سے سامان لے جاؤ، آج تمہارا جو بھی سامان جائے گا سب میری طرف سے فری ہے۔ وہ بہت خوش ہو گیا، اس نے دال، چاول، آٹا اور بھی کئی چیزیں اس کو دے دیں۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر آیا۔ بیوی بہت کمزور ہو گئی تھی، اس نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا، بیوی کو کھلایا، جان میں جان پڑی، بیوی اٹھ کے بیٹھی خوشی خوشی میں پوچھنے لگی یہ سب کہاں سے آیا؟ تو اس نے بتایا کہ وہ اس نے سارا قرضہ معاف کر دیا، یہ سب کھانا اس نے فری دیا ہے، یہ سب چیزیں اس نے فری دی ہیں۔ کیونکہ وہ پیسوں والی بات ابھی اس نے بتائی نہیں تھی، اگر پیسوں والی بات بتاتا تو خوشی میں مر جاتی وہ۔ صبح ہوئی، رات میں یہ لوگ سو گئے، صبح اٹھے تو اس نے پوری داستان بتائی کہ کیسی اللہ تعالیٰ کی عطا اس پہ ہوئی ہے۔ تو جو بھی بندہ اللہ کی طرف لو لگاتا ہے، امید اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت نوازتا ہے۔ آزمائش اللہ کی طرف سے جب آ جائے تو بندہ اس میں پورا اترے۔ جب بندہ اللہ کی آزمائش میں پورا اترتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی نوازتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ اس کے دامن کم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی عطاؤں سے اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ پھر اس نے انہی پیسوں سے کچھ زمینیں خریدی اور اپنا خود کا کاروبار کرنے لگا، اپنا خود کا بزنس کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت عطا کیا اور بہت زیادہ مالدار بن گیا۔ شہر میں کئی امیروں کے ساتھ اس کا نام